سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے اور ہم آئیں گے محترمہ جہان شاہ آپ کی طرف. ماشاء اللہ آپ کا خوبصورت لحن, اور جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ وقوف سے کیا مراد ہے, اور دوران حج حجاج کرام کون سے مقامات پہ بالترتیب وقوف ادا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین علیہ افضل الصلاة وتم التسلیم. یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقوف وقفہ کے فعل سے ماخوذ ہوا ہے. وقوف یعنی جیسے کہ آپ نے بھی کہا ٹھہر جانا, رک جانا, اور یعنی کہ ایسے رک جانا کہ اطمینان کے ساتھ میں, ٹھہر جانا, رک جانا اطمینان کے ساتھ میں, اور مزید کیا وقت تھوڑا لینا, وقت گزارنا تھوڑا سا. تو یہ سارے کے سارے معانی جو ہیں وہ وقوف کے آ جاتے ہیں. اب اگر حج کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ وقوف کہاں کہاں کیا جاتا ہے, تو سب سے پہلا حجاج نے احرام باندھا, اپنے میقات سے نکلے 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ. سب سے پہلا یوم الترویہ مینا کی طرف توجہ کر رہے ہیں, مینا کی طرف جا رہے ہیں. فجر کی نماز مکہ میں ادا کر کے اس کے بعد نکل رہے ہیں مینا کے لیے. مینا میں وقوف کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اگلے دن فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر پھر عرفہ کے لیے نکل رہے ہیں. 9واں دن ہے ذو الحج کا, عرفہ کے لیے نکل رہے ہیں. اصل میں احادیث میں جو وقوف کا لفظ آیا ہے وہ اس دن کے لیے آیا ہے, وقوف عرفہ. تو یہ اب مین دن آ گیا, یہاں پہ وقوف ہو رہا ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بڑی مصلحت کے ساتھ میں وقوف کا ورڈ یوز ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ میجورٹی جب دیکھیں گے نا تو جتنے بھی حجاج کرام ہیں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوں گے ان سارے مقامات پر. آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے کوئی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے. ہر جگہ وقوف, ہر جگہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں. اگر عرفہ یہاں قرینیں ہی الگ ہیں. جی ہاں, تو وہاں پر ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ہو رہی ہیں. پانی بھی زمزم بھی پیا جا رہا ہے تو کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے. دعا بھی کی جا رہی ہے, طواف کے بعد کی دعا کی جا رہی ہے وہ بھی کھڑے ہو کے کی جا رہی ہے. جتنے بھی مشاعر ہیں ان میں بھی اگر دعا ہو رہی ہے ہر جگہ پر کھڑے ہو کر ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مزدلفہ چلے جاتے ہیں حجاج کرام, وہاں پر بھی کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے, قیام اللیل ہو رہا ہے. اس کے بعد وہیں پہ 2 نمازیں جمع ہوتی ہیں, صلاۃ المغرب اور عشاء, اور اس کے بعد فجر بھی وہیں پر ادا ہوتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یوم النحر, 10 ذی الحجہ. یوم النحر مینا کی طرف توجہ کرتے ہیں. جمرۃ العقبہ الکبریٰ جو ہے وہ اس کی رمی ہوتی ہے, اور اس کے بعد رمی کے بعد پھر کھڑے ہو کے دعا ہو رہی ہے وہاں پر قبلہ رخ کر کے, پھر وہیں پر دعا ہو رہی ہے, اور وہ بھی کھڑے ہو کر وہ بھی وقوف ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ جاتے ہیں طواف الافاضہ کرنے کے لیے. طواف الافاضہ کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ واپس مینا آ جاتے ہیں, اور 3 دن ایام التشریق کے جو ہے وہ 11, 12 اور 13 وہ بھی وہیں پر جو ہے وہ قیام ہو رہا ہے, اور وہیں پر وقوف کر کے سارے وہ کی جا رہے ہیں. اب جو جمہور العلماء ہیں, یہ ساری رحلہ ہے, جرنی ہے نا, یہ ساری ادھر سے جا رہے ہیں ادھر, یہ ساری کی ساری جرنی کو رحلۃ الذنب المغفور کہا گیا ہے, کہ وہ جرنی ہے جہاں پہ سارے کے سارے گناہ معاف کروائے جا رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. اللہ اکبر. یہ خوبصورت اور مبارک وہ سفر ہے کہ جہاں گناہوں کی مغفرت کا مجدہ بھی ہے, اور سب اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کا وہاں جانا مقدر ہو جائے. وقوف عرفہ کی طرف چند جملوں میں ہم سب کو سمجھا دیجئے کہ وہ جذبہ کہ جس میں وارفتگی ہے, کہ جس میں محبت ہے, کہ جس میں عشق کی انتہا دیکھ رہے ہیں, بچے بوڑھے جوان مرد و زن موجود ہیں, اور بس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بس کھڑے ہوئے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. کیسے دیکھتی ہیں جذبے کو آپ؟ دیکھتی بھی ہوں, تصور بھی کر رہی ہوں, اور اللہ تعالیٰ پھر سے دکھائے کہ وہ کس طریقے سے وہ چیزیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو ساروں کو بلا لیتے ہیں, اور ان کے سامنے جو ہے وہ فخر کر رہے ہیں. وہ ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی حجاج ہیں ان کے اوپر فخر کر رہے ہیں, اور ملائکہ کو مخاطب کر کے وہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو یہ کیسے میرے پاس آئے ہیں. شعثا غبرا, یہ 2 لفظ یوز ہوئے ہیں کہ بکھرے بالوں کے ساتھ, بکھرے حالتوں کے ساتھ میں, اور ان کے اوپر دھول اور غبار کے آثار ہیں. دیکھو یہ کس لیے آئے ہیں, صرف میرے لیے آئے ہیں, صرف میرے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ احرام کی جتنی بھی جو اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جس سے احرام ٹوٹ جائے گا, فاسد ہو جائے گا, وہ جائز چیزیں ہیں نارمل زندگی میں. عطر لگانا, کوئی ایسی چیز کھا لینا جو خوشبودار ہو, وہ ساری کی ساری چیزیں, مطلب آپ برش نہیں کر پا رہے, آپ بات نہیں لے پا رہے, آپ کوئی بھی چیز نہیں کر رہے, لیکن آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی یہ جذبہ ہوتا ہے, اللہ کیسے حال ہیں, یہ کس طریقے کے حال ہیں, کیا حالوں میں سب لوگ ہیں, خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سب ہیں. اپنی کم مائیگی کا اعتراف ہو رہا ہے, نظر آ رہا ہے ہماری کیا اوقات ہے.
آگے بڑھ جائیے اور ذرا سا مزدلفہ کے حوالے سے سمجھا دیجیے وقوف مزدلفہ. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مزدلفہ کا ایک نام مشعر الحرام بھی ہے، جیسے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزدلفہ کو جو ورڈ ہے وہ ازدلاف سے لیا گیا ہے، جس کا کہ مطلب ہے اجتماع. اجتماع کس چیز کا؟ مسلمانوں کا سارا اجتماع جو یہاں پر ہو رہا ہے. اور دوسری چیز اجتماع کیا کہ یہاں پر مقیمین ہو یا کوئی بھی ہو، دونوں نمازوں کو جمع کر کے ہی پڑھیں گے، کیونکہ اتنے میں اب عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں تو عشاء کا وقت تو داخل ہو ہی جاتا ہے. یہاں اس وقت مقیمین کے لیے بھی وہی حکم ہے، مقیمین کے لیے بھی وہی چیز ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع کیا جائے گا. قصر نہیں ہوں گی لیکن جمع ہوں گی، جمع تو کرنا ہی کرنا ہے. تو دونوں نمازیں جمع کر کے پڑھی جا رہی ہیں. ازدلاف کا ایک مطلب یہ بھی آ گیا، تقرب کا بھی مطلب آتا ہے ازدلاف سے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گئے ہیں. اور جو مشعر الحرام ہے، جو مسجد ہے وہاں کی، وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ نے کرنی ہے. دو نمازیں ہو گئی. یہاں پہ بیسک چیز جو ہے وہ جو کنکریاں ہیں وہ آپ نے یہاں پہ چننی ہے، اور وہ 70 کنکریاں ہیں. گنتی اگر اس کی جائے تو 70 کنکریاں آپ نے چنے کے دانے کے برابر وہ یہاں پر وہ کرنی ہے. اور اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے وہ آپ نے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. ہم دعا گو ہیں آپ کی اس انداز کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم میں مزید برکات عطا فرمائے. اور ہم شکر گزار ہیں آپ کی آمد کی. ہم